بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعداد ازواج، قرآن کا اصل حکم اور جدید غلط فہمیاں۔ آج کل ایک گروہ یہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ تعداد ازواج کے متعلق اسلامی قانون کا جو تصور آغاز اسلام سے آج تک بالاتفاق مسلم چلا آ رہا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، اور وہ نئے تصورات جو اب اس گروہ کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں عین مطابق قرآن ہیں۔ اس بحث کو خالص علمی طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس مسئلے کے متعلق قرآن کے اصل ارشادات کو بنظر غور دیکھیں اور پھر ان تعویلات کا جائزہ لیں جو آیت قرآنی کو نئے معنی پہنانے کے لیے ان حضرات کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں۔ اصل قانون، قرآن مجید کی وہ اصل آیت جو اسلام کے قانون تعداد ازواج کی بنیاد ہے، سورہ نساء کے آغاز میں ہم کو حسب ذیل الفاظ میں ملتی ہے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تم کو پسند آئے ان سے نکاح کر لو، 2 2 3 3 4 4۔ لیکن اگر تم اندیشہ ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 3۔ اس آیت کے 3 مفہوم اہل تفسیر نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں، ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی سربراہ تو ہے نہیں جس طرح ہم چاہیں گے دبا کر رکھیں گے، وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ان پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے تمہیں پسند آئے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اسی سورہ میں 19ویں رکوع کی پہلی آیت اس تفسیر کی تائید کرتی ہے۔ نمبر 2، ابن عباس اور ان کے شاگرد اکرمہ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی، ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا تھا، اور جب اس کثرت ازواج سے مصارف بڑھ جاتے تھے تو مجبور ہو کر اپنے یتیم بھتیجوں، بھانجوں اور دوسرے بے بس عزیزوں کے حقوق پر دست درازی کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے 4 کی حد مقرر کر دی۔ فرمایا کہ ظلم اور بے انصافی سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک اتنی بیویاں کرو جن کے ساتھ تم عدل پر قائم رہ سکو۔ نمبر 3، سعید بن جبیر اور قتادہ اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں تک یتیم کا معاملہ ہے، اہل جاہلیت بھی ان کے ساتھ بے انصافی کرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن عورتوں کے معاملے میں ان کے ذہن عدل و انصاف کے تصور سے خالی تھے۔ جتنی چاہتے تھے شادیاں کر لیتے تھے اور پھر ان کے ساتھ ظلم و جور سے پیش آتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم یتیم کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتوں کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے سے ڈرو۔ اول تو 4 سے زیادہ نکاح ہی نہ کرو، اور اس 4 کی حد میں بھی بس اتنی بیویاں رکھو جن کے ساتھ انصاف کر سکو۔ آیت کے الفاظ ان تینوں تفسیروں کے محتمل ہیں، اور عجب نہیں کہ تینوں مفہوم مراد ہوں۔ نیز اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ ویسے انصاف نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں، تاکہ وہ یتیم تمہارے اپنے بچوں کی طرح ہو جائیں اور تم ان کے مفاد کا لحاظ کرنے لگو۔ اس بات پر تمام فقہائے امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت ایک مسلمان مرد کو یہ اختیار دیتی ہے کہ 4 کی حد تک وہ جتنی بیویاں چاہے کر لے، اور یہ فیصلہ اس کی اپنی ہی ثوابدید پر چھوڑتی ہے کہ وہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے یا ایک سے زیادہ کو اپنی زوجیت میں لائے۔ اس بات پر بھی فقہائے امت کا قریب اجماع ہے کہ اس آیت کی روح سے تعداد ازواج کو محدود کیا گیا ہے، اور یہ بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع کر دیا گیا ہے۔ روایات سے یہ بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان جب اسلام میں آیا تو اس کی 9 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ 4 بیویاں رکھ لے اور باقی کو چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک دوسرے شخص نوفل بن معاویہ کی 5 بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے۔ نیز یہ آیت تعداد ازواج کو عدل کے ساتھ مشروع کرتی ہے۔ جو شخص 1 سے زیادہ بیویاں کرنے کے بعد عدل کی شرط پوری نہیں کرتا، وہ در حقیقت شریعت کی دی ہوئی اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسلامی حکومت کی عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس بیوی یا جن بیویوں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا ہو ان کی داد رسی کرے۔